قرآن پاک کی تلاوت ہر مسلمان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا زندہ رہنے کے لیے سانس لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ قرآن کو پڑھو اور اس پر غور کرو۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے جتنے زیادہ فائدے ہیں، وہیں دن میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب قرآن کی تلاوت سمیت تمام عبادات کو ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہیں کچھ ایسے اوقات اور بھی ہوتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت کرنا سختی سے منع ہے۔ ان اوقات میں قرآن کی تلاوت کرنے سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ یہ سوال ان سوالوں میں سے ایک ہے جن کا خیال تو سب کے ذہنوں میں آتا ہے، لیکن اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ یہ سوال تمام مسلمانوں کے ذہن میں بھی یقیناً آتا ہوگا کہ ان اوقات میں عبادت کیوں نہیں کی جاتی، یا ان اوقات میں عبادت کرنا کیوں منع ہے۔ لیکن اس بات کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چوبیس گھنٹوں میں 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا اور سجدے تلاوت جائز نہیں۔ ایک طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے کا وقت، دوسرا وقت استوا یعنی جب سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے، اور تیسرا غروب آفتاب جب سورج غروب ہوتا ہے۔ نماز اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بار بار نماز قائم کرنے کی تائید کی گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز عنقریب اسے برے کاموں سے روک دے گی۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ مدثر میں ارشاد باری تعالی ہے، جنت والے جب جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز انہیں دوزخ میں لے آئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ایک طلوع کے وقت، دوسرا زوال کے وقت اور غروب کے وقت۔ ان اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں ان اوقات میں نماز کی ادائیگی سے منع کیا گیا ہے، لیکن ممانعت کی وجہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ہے کہ ان خاص اوقات میں کفار سورج کی پوجا کرتے اور اس کو سجدہ کرتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو ان اوقات میں عبادت کرنے سے منع کر دیا گیا تاکہ کفار یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ مسلمان بھی ان کی طرح سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ ان 3 اوقات میں شیطان بھی سورج کے قریب ہو جاتا ہے اور خود اپنے آپ کے معبود اور مسجود ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جس وقت سورج کا کنارہ نکلے، جس کا ظہور سب سے پہلے ہوتا ہے، تو نماز کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ خوب اچھی طرح ظاہر اور بلند ہو جائے، اور جس وقت سورج کا کنارہ غائب ہو جائے تو نماز کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر غائب ہو جائے۔ اور سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور منع کرنے کا سبب بتایا کہ سورج نکلنے اور غروب ہونے کے وقت یہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا اور غروب ہوتا ہے، یعنی اس کے سر کے دونوں جانب، کیونکہ وہ طلوع آفتاب کے وقت اپنے آپ کو سورج کی طرف کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ سورج اس کے سر کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلے۔ چنانچہ جو اس وقت سجدہ کرے گا وہ اس کا قبلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح غروب کے وقت بھی وہ کھڑا ہوتا ہے تاکہ آفتاب اس کے سر کے دونوں سینگوں کے درمیان غروب ہو۔ چنانچہ جو اس وقت سجدہ کرے گا تو اس کا وہ قبلہ ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا تاکہ عبادت میں مشابہت نہ ہو۔ شیطان کے سینگوں سے شیطان کے وہ گروہ مراد ہیں جن کے درمیان جب سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے تو وہ اس کی پرستش کرتے ہیں، جس وجہ سے ان اوقات میں نماز ادا کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تاکہ اللہ کی عبادت کرنے والے الگ ہوں۔
اسی لیے ان اوقات میں مشرکین سورج کو سجدہ کرتے۔ حدیث پاک میں یہ بھی ذکر ہے کہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ ان اوقات میں جہنم کی آگ کو دہکایا جاتا ہے۔ یہ غیب کا وہ علم ہے جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اس کے بارے میں آگاہی دی، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں۔ جہاں تک قرآن پڑھنے کی بات ہے تو طلوع آفتاب سے لے کر اور زوال کے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت ان اوقات میں تلاوت قرآن کریم کرنا بہتر نہیں، بہتر یہ ہے کہ ذکر و اذکار کیے جائیں۔ البتہ کسی نے ان اوقات میں تلاوت کر لی تو وہ گنہگار نہیں۔ بہار شریعت میں ہے کہ ان اوقات میں تلاوت قرآن مجید بہتر نہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ذکر اور درود شریف میں مشغول رہے۔ آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ جب اور جس وقت چاہیں اور جس حالت میں بھی قرآن کریم یا اس کی کوئی صورت پڑھیں۔ صرف جنابت کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں، بلکہ اس وقت قرآن مجید پڑھنا حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنابت کے علاوہ ہر حالت میں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ کلام اللہ ہونے کی بنا پر جنبی حالت میں قرآن کریم پڑھنا اس کی بے ادبی ہے، اور کلام اللہ کا احترام و ادب اور تعظیم کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کو ہر اس چیز سے دور رکھا جائے جو اس کی شان میں خلل ڈالے، اور گندی جگہوں سے بھی دور رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر وضو نہ ہو تو قرآن مجید کو چھوئے بغیر پڑھنا جائز ہے۔ اللہ ہم کو قرآن پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے کی طاقت عطا کرے، آمین۔